بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس فرض کریں ایک بندہ آتا ہے، وہ آ کر مجھ سے کسی مسئلے کا حل پوچھتا ہے، اور وہ مجھے بتاتا ہے کہ مجھے اس کا دینی حل بتائیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس موضوع پر یا اس مسئلے پر کوئی حکم نازل نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی حکم نازل نہیں فرمایا۔ مطلب آپ کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ایک ایسا مسئلہ پوچھتے ہیں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی حکم نازل نہیں فرمایا۔ اب اس کا حل مفتی صاحب بتاتے ہیں یا کوئی دانشور اس کا حل بتاتا ہے۔ یہ حل ایک انٹیلیجنٹ سلوشن تو ہو سکتا ہے کہ چلیں بھی ایک دانشمندانہ آپ نے حل بتا دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ جو سلوشن بتایا گیا ہے یہ اللہ کے دین میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ اب ایک بات سمجھ رہے ہیں کہ کسی مفتی کے پاس آپ ایک مسئلہ دے کے جاتے ہیں، کسی دانشور سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ آپ کو اس کا حل بتاتا ہے۔ وہ جو حل بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات، کوئی حکم، کوئی خبر اس کے متعلق نازل نہیں فرمائی۔ فرض کیجئے ایک بندہ یہ پوچھتا ہے کہ جناب کیا اس دنیا کا آغاز بگ بینگ سے ہوا ہے؟ کیا دنیا کے کسی کونے میں چلا جاؤں تو وہاں مجھے نماز بھی اسی طرح سے ادا کرنی پڑے گی جیسے میں روئے زمین پر کرتا ہوں؟ یا طلاق کے متعلق میں نے فلاں جگہ یوں بات کی اور اس طرح سے ہوا، کیا یہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اسی طرح کے سے جتنے بھی مسائل ہیں جو آپ کی فقہ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، اور یہ سارے کے سارے وہ مسائل ہیں جس پر ہماری پوری معاشرت کھڑی ہے باقاعدہ، یعنی ہر فرقے نے اپنے لیے ایک الگ فقہ تیار کی ہے اور اس کے پاس وہ ایک کتاب موجود ہے۔ آپ جائیں، کوئی مسئلہ ان سے پوچھیں، انہوں نے اس کا حل آپ کو بتانا ہے، اور حل بھی اس صورت میں بتانا ہے کہ یہ جو حل بتایا جا رہا ہے یہ اللہ کا دین ہے، آپ نے اسے قبول کرنا ہے ایک اللہ کے دین کے طور پر۔ نہ وہ اللہ کا دین ہے اور نہ یہ آپ پر ضروری ہے کہ اسے اللہ کا دین سمجھ کر قبول کریں۔ ٹھیک ہے، انسان اسی طرح سے کرتے ہیں، کسی سے جا کر کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ آگے ان کو اس مسئلے کا کوئی انٹیلیجنٹ سلوشن بتا دیتا ہے۔ وہ ایک انٹیلیجنٹ سلوشن ہو سکتا ہے جس کے صحیح ہونے کا اتنی ہی امکان ہوتا ہے جتنی غلط ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ آپ کو اللہ کے دین کے متعلق کوئی بات بتا رہا ہے اور آپ کے کسی ایسے سوال کو ایڈریس کر رہا ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے دین سے ہے اور قرآن مجید میں اس کے متعلق کوئی حکم نہیں ہے، یاد رکھیے کہ اگر آپ نے اس حل کو دین مانا ہے تو آپ نے بھی اتنا ہی بڑا کفر کیا ہے جتنی اس نے خود کیا ہے، یہ بتا کر کہ یہ اللہ کا دین ہے۔ میرے الفاظ میں جو سختی ہے اسے سختی مت سمجھیے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین میں کسی طرح کی ترمیم و تنسیخ، کسی طرح کی کمی بیشی کا آپ یا کسی اور کو کوئی حق حاصل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جو آپ کو بات بتائی ہے، اللہ نے جو حکم بتایا ہے، آپ کا فرض ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ پاس کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے تو اللہ نے جو بتایا ہے آپ وہ بتا دیں اس کو۔ اگر آپ وہ نہیں بتا رہے،
آپ اس میں اپنی مرضی سے کچھ ایسی بات کر رہے ہیں، اس کی بنیاد کچھ بھی ہو، اس کی بنیاد کچھ بھی ہو، آپ جو کچھ حل بتا رہے ہیں وہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے دین کے طور پر اسے بتا رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ ختم نبوت پر آپ قائم کھڑے ہیں، یا ختم نبوت کی فصیل پر آپ بہت بڑا خطرناک قسم کا ایک حملہ کر رہے ہیں؟ یقیناً آپ ختم نبوت پر ایک حملہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ختم نبوت نام ہے اس بات کا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اب قیامت تک اس میں کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں ہوگی، نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ اس کے اندر جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اس میں کوئی ترمیم و تنسیخ ہوگی۔ انسانوں کو حل بتاتے رہتے ہیں، ہم دنیاوی معاملات میں عام طور پر چلتے رہتے ہیں، کسی طرح سے کوئی بھی بندہ اپنے انٹیلیجنٹ سلوشن کو، اپنے بتائے ہوئے انٹیلیجنٹ سلوشن کو اگر اللہ کا دین بنا کر پیش کرتا ہے تو اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص اسے اللہ کے دین کے طور پر قبول کرتا ہے تو وہ اس سے بھی بڑی زیادتی کر رہا ہے، اس لیے کہ دونوں بالکل ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے دین میں ترمیم و تنسیخ کا ایک راستہ کھولا ہے، اور اس راستے کو کھولنے کا آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ ہم جتنے بھی مسائل کا حل بتا رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں فقہ میں جتنے بھی مسائل کو زیر بحث لایا گیا ہے اسے زیادہ سے زیادہ کوئی حیثیت حاصل ہے تو انسانی سطح پر یہ کہ ایک انٹیلیجنٹ سولوشن ہے، ہو سکتا ہے وہ درست ہو سکتا ہے نہ ہو، اور میں یہاں درست اور صحیح غلط ہونے کی جو بات کر رہا ہوں اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ کے دین کے حوالے سے درست اور غلط ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سچویشن کے مطابق آپ نے حل جو بتایا ہے وہ سچویشن کو فیور کر سکتا ہے، وہ سچویشن کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہاں درست اور غلط کو اس معنی میں استعمال نہیں کر رہا کہ وہ اللہ کے دین کے مطابق ہوگا یا اللہ کے دین کے مخالف ہوگا، اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کسی طرح کی بھی کوئی فقہ کی کتاب کھول کر جب کوئی بندہ آپ کو کوئی مسئلہ بتاتا ہے، کوئی مفتی صاحب آپ کو کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو وہ اللہ کا دین نہیں ہوتا، اور اگر آپ اسے اللہ کا دین سمجھ کر قبول کر رہے ہیں اور مفتی صاحب اسے اللہ کے دین کے طور پر آپ تک پہنچا رہے ہیں تو دونوں یکساں کفر کر رہے ہیں، یکساں ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں، ایک جیسا ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ ختم نبوت کا جیسے یہ منکر ہے ختم نبوت کا اسی طرح سے وہ منکر ہے۔ اس حقیقت کو قبول کرنے میں شاید ہو سکتا ہے ان لوگوں کو دیر لگے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انہوں نے کھیل بنا دیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔